بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا تعالیٰ نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا، لیکن یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ظلم و ستم پر مبنی نظام ہے جو مجبور اور بے کس انسانوں کو غلامانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ایشیا اور مغربی افریقہ کے بعض ممالک میں ابھی تک عام انسانوں کو علاقہ کے سلطانوں یا بڑے آدمیوں کی طرف پشت کر کے چلنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اور ایسے بڑے آدمیوں کی موجودگی میں عام انسانوں کو صرف زمین پر ہی بیٹھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ مغربی یورپ اور دیگر مغربی ممالک میں مشرقی یورپ کے غریب ممالک سے آئے ہوئے ضرورت مندوں کو انتہائی کم اجرت پر ملازمت دی جاتی ہے اور کسی قسم کی مزید سہولت نہ دینے کا رواج ہے۔ ایک کمرہ جس میں ان ممالک کے جو دولت مند ممالک ہیں ان کے ایک فرد کو رہنے کی اجازت ہے، لیکن غریب مشرقی یورپ کے ممالک سے آئے ہوئے ضرورت مندوں کو اسی ایک کمرہ میں 10 کی تعداد میں جانوروں کی طرح بھر دیا جاتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں ایشیا اور دوسرے غریب ممالک سے آئے ہوئے افراد کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا، خاص کر گھر میں کام کرنے والی خواتین سے تو انتہائی درجے کا ظلم روا رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح دولت مند ممالک میں سیاسی پناہ لینے والوں کے ساتھ جو ظلم و ستم روا رکھا جاتا ہے، اسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک بین الاقوامی آرگنائزیشن ہے جسے ILO یعنی انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کہتے ہیں۔ اس کے ڈائریکٹر جنرل کے بیان کے مطابق گزشتہ 5 برسوں میں تقریباً 10 ملین انسان غلامی کی زنجیروں میں جکڑے گئے ہیں، مطلب 10 ملین مزید پچھلے 5 سالوں میں۔ دنیا کی آبادی میں اس وقت ان کے مطابق اگر 150 انسان ہیں تو اس میں سے 150 میں سے ایک انسان غلامانہ زندگی بسر کر رہا ہے، اور اسی ILO کے ڈائریکٹر کے مطابق یہ انتہائی فکر مندی کی بات ہے کہ اس صدی میں بھی انسانوں کو غلام بنانے کا دھندا زور و شور سے جاری ہے اور اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اس ایجنسی کے مطابق حقوق انسانی کی اس پامالی کو جاری رکھنے کے لیے کوئی جواز نہیں بنتا۔ انسانی حقوق کی اس پامالی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے ٹریڈ یونینز، سول سوسائٹی، آجر یعنی وہ جو کام دیتے ہیں، ان کی تنظیموں اور عام انسانوں کو سب کو مل جل کر اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اقوام متحدہ کے اس ذیلی ادارہ ILO کے مطابق انسانوں کی غلامی غریب ممالک تک مخصوص نہیں ہے، جو کہ مغربی دنیا سے دور سمجھے جاتے ہیں یہ غریب ممالک۔ ان کے مطابق اس وقت نصف سے زیادہ وہ انسان جو غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں وہ دولت مند ممالک میں موجود ہیں، اور ان کو غلام بنانے والوں میں ہائر مڈل کلاس اور اونچی آمدنی رکھنے والے افراد سر فہرست ہیں۔ آج کے جدید دور میں انسانوں کو غلام بنانے کے لیے 2 پہلو جو ہیں وہ روا رکھے جاتے ہیں۔ اس میں پہلا پہلو فورس لیبر ہے اور دوسرا پہلو فورسڈ میرجز ہے۔ اگر کوئی انسان ان دونوں پہلوؤں میں سے کسی ایک میں پھنس جائے اور ایک دفعہ ٹریپ میں آ جائے تو پھر دھمکیوں، تشدد، دھوکہ دہی اور اختیارات کے غلط استعمال کی وجہ سے غلامی کے اس چنگل سے کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتا۔ جبری مشقت کی جو فورس لیبر کی غلامانہ زندگی ہے وہ کئی سالوں پر محیط ہوتی ہے، جبکہ اگر کوئی جبری شادی کے چنگل میں پھنس جائے تو وہ اس کا خمیازہ ساری عمر بھگتتا ہے۔ اقوام متحدہ کے محتاط اندازے کے مطابق اس وقت دنیا میں 27.6 ملین انسان جو ہیں
وہ جبری مشقت کے ذریعے غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس میں 3.3 ملین بچے ہیں، اور پھر ان بچوں کی جو نصف تعداد ہے وہ جنسی تجارت کے کام کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اسی طرح 22 ملین ایسے انسان ہیں جو جبری شادیوں کی وجہ سے غلامانہ زندگی گزار رہے ہیں، جن میں 2/3 تعداد خواتین کی ہے، اور ان خواتین میں بہت بڑی تعداد ایسی خواتین کی ہے جن کی عمریں جو ہیں 15 سال یا اس سے کم ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق انسانوں کو غلامانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور کرنے کے لیے سب سے بڑا جو عنصر ہے وہ غربت ہے۔ اسی طرح یہ جو کورونا وبا آئی، اس نے غربت میں مزید اضافہ کیا اور لوگوں کو غلامانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا۔ اس کے UN کے مطابق ایک اور عنصر جو ہے وہ دہشت گردی اور جنگیں ہیں جو مختلف ممالک میں جاری ہیں، اور پھر بعض ممالک میں خاص کر جنگوں کے لیے کم عمر بچوں کو سپاہی بنانے کا جو رجحان ہے وہ پنپ رہا ہے، اور اس وجہ سے یہ بچے غلامانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ اور پھر بعض ملکوں میں موسمیاتی جو تبدیلی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بڑی تعداد ہجرت کر جاتی ہے، تو جن ممالک میں ہجرت وہ کرتے ہیں وہاں پہ ان کو پھر مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ غلامانہ شرائط کے تحت اپنی زندگی بسر کریں۔ اب اقوام متحدہ کے اس ادارے ILO نے دنیا بھر کے ممالک سے درخواست کی ہے کہ اس دور جدید میں انسانوں کی اتنی بڑی تعداد جس میں ہر سال بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے، غلامانہ زندگی گزارنے پر مجبور کرنے کے لیے دولت مند اور طاقتور ممالک نے جو رویے اپنائے ہوئے ہیں ان میں بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں باتیں تو بہت کی جاتی ہیں اور وعدے وعید بھی کیے جاتے ہیں، لیکن باتوں اور یہ جو وعدے وعید کیے جاتے ہیں ان سے اب آگے بڑھ کر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو ہم تبدیلی کے نعرے لگاتے ہیں کہ جی سلیوری جو ہے یا غلامانہ زندگی اس کو ختم کیا جائے، تو اس دعووں میں عمل بھی کرنا پڑے گا تاکہ تبدیلی کی کوئی واضح صورت نظر بھی آئے۔